جس میں سب قومیں اور سب چیزیں شامل ہیں۔ تو وہ ملک صدق جو ہے قوم، ایک علاقے، ایک جگہ تک کا کہے نہیں، بلکہ وہ سب قوموں کا، ساری دنیا کا کاہن ہے، اور وہ جس کے مشابہ ٹھہرا مسیح یسوع، وہ صرف ایک قوم کا نجات دہندہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہے۔ وہ صرف ایک قوم کا درمیانی نہیں ہے بلکہ ساری دنیا میں پائے جانے والی سب قوموں کا درمیانی ہے۔ اس لیے وہ جو ہے ہارون کی کہانت کے نظام سے افضل ہے۔ دوسری چیز جو ملک صدق کو بہتر اور عظیم بناتی ہے وہ ہے یہودی کہانت کے نظام میں کاہن بادشاہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ بادشاہوں کے متحد ہوتا، لیکن ملک صدق کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ سالم کا بادشاہ تھا، وہ کاہن بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا، اسی لیے وہ خدا کے بیٹے کا مشابہ ٹھہرا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نہ صرف بطور کاہن ہمیں خدا کے پاس لاتا ہے بلکہ وہ بطور بادشاہ بھی ہم پر حکومت کرتا ہے۔ اس لیے ملک صدق جو ہے وہ یہودی کہانت سے بہتر ہے۔ پھر چوتھی چیز، جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کاہن خدا اور انسان کے درمیان تعلق کو قائم کرتا تھا تو قربانی دی جاتی تھی، مذبح پر خون لے کر پاک ترین مقام پر جایا جاتا تھا اور پھر خدا کے درمیان تعلق قائم ہوتا تھا، لیکن وہ تعلق اور صلح تھوڑی دیر کے لیے ہوتی تھی، اگلے سال اگلے مہینے پھر ویسا ہی کرنا پڑتا تھا، مستقل صلح نہیں خدا اور انسان کے درمیان۔ لیکن ملک صدق کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ راست بازی اور صلح کا بادشاہ۔ اگر کوئی انسان گنہگار ہے تو اس کی خدا کے ساتھ صلح نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خدا کی نظر میں راست باز ہے تو اس کی خدا کے ساتھ صلح ہے۔ تو ہم راست بازی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ہم مسیح کی راست بازی حاصل کرتے ہیں، اس کے فضل سے، اس لیے اس کے وسیلہ سے ہماری خدا کے ساتھ صلح ہے۔ پھر جو ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ جو کہانت کا نظام تھا وہ مانوسی تھا، خاندانی تھا۔ جو بھی کوئی ہارون کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا یا لاویوں کے گھرانے سے رکھتا تھا وہ کاہن ہوتا تھا اور اسے کاہن بنا دیا جاتا تھا۔ مانوسی کہانت کا نظام تھا، اس کی شخصی قابلیت کو جانچا اور پرکھا نہیں جاتا تھا۔ جو لاویوں کے گھرانے سے ہے کاہن ہے، لیکن ملک صدق کے بارے میں لکھا ہے نہ اس کا باپ تھا نہ ماں، وہ بے نسب نامہ ہے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ بن ماں باپ کے پیدا ہوا، بلکہ یہ کہ اس کے خاندان کی تفصیل خدا کے پاک کلام میں نہیں لکھی گئی کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ اسرائیل کے خاندان کے لحاظ سے کاہن بنائے جاتے تھے، لیکن اسے خدا نے خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کی شخصی قابلیت کی بنیاد پر چنا اور سردار کاہن مقرر کیا، اور جس کا وہ مشابہ ہے خداوند یسوع مسیح، وہ بھی لاویوں کے گھرانے سے نہیں تھا بلکہ یہوہ کے قبیلے سے تھا، اس لیے وہ یہودی شریعت کے مطابق کاہن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے اسے اس کے خاندان کی بنیاد پر نہیں بلکہ شخصی قابلیت کی بنیاد پر سردار کاہن مقرر کیا، چنا، کیونکہ وہ ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے اپنا خون پاک ترین مقام پر یعنی آسمان پر لے گیا، خدا اور انسان کے درمیان صلح کرنا۔
पांचवी चीज है कि जो कहानत का निजाम था उसमें काहिन एक दुरानिये का खिदमत कर सकता था। गिनती 8वां बाब उसकी 25वीं आयत के मुताबिक जो है काहिन 50 साल के बाद खिदमत के काम को नहीं कर सकता था, उसके बाद कहानत का काम खत्म हो जाता था। लेकिन मलकीसेदक के बारे में लिखा है कि ना उसकी उम्र का शुरू और ना जिंदगी का आखिर है, इसलिए वो खुदा के बेटे का मुशाबा ठहरा, क्योंकि उसकी जिंदगी, पैदाइश और मौत का जिक्र खुदा के पाक कलाम में नहीं किया गया, इसलिए वो खुदा के बेटे का मुशाबा और उसकी कहानत हमेशा कायम रहने वाली है। कहानत का खत्म नहीं हुई। इसीलिए खुदा के पाक कलाम में इब्रानियों 6 बाब की 20वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह से कहा गया था कि तू मलकीसेदक के तौर पर अब तक कायम रहेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह अब तक कायम है। एक आखिरी चीज जिस पर खास आज हम गौर करेंगे वो ये है कि इब्राहिम ने मलकीसेदक को दयायकी दी, और ये इंतहाई अहम हिस्सा है जो ये साबित करता है कि मलकीसेदक जो है हनून से और लावियों की कहानत के निजाम से बेहतर और अफजल है, क्योंकि उसे किसने दयायकी दी? ईमानदारों के बाप। इसलिए वो अजीम है और जिसका वो मुशाबा है यानी मसीह यीशु वो सबसे अजीम है, क्योंकि वो बेहतर ऐब का दरमियानी है। और उसके बारे में खुदा के पाक कलाम में लिखा है शरीयत तो कमजोर आदमियों को काहिन मुकर्रर करती थी, मगर वो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि गैर मादी जिंदगी की कुव्वत से जो है मुकर्रर हुआ। इसलिए उसके हक में गवाही दी गई है कि तू मलकीसेदक के तौर पर अब तक काहिन है। खुदा यीशु मसीह जो है वो सब कहानत के निजाम से बड़ा है। इब्राहिम ने जो है उससे मलकीसेदक को क्या दिया, किस तरह की दयायकी दी, उसे इब्रानियों 7 बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि उसने अच्छी चीजें जो थी उसके पास, उसमें से अच्छी चीजें उसे दी। बहुत दफा लोग खुदा की मतबा पर या खुदा के लिए अच्छी चीजें नहीं लेकर आते, लेकिन खुदा अच्छी चीजों को पसंद करता है, और जो नाकस चीजें खुदा के हुजूर में लाते खुदा उसको नापसंद करता है। और मुलाकी की किताब उसके पहले बाब की 7वीं और 8वीं आयत में खुदा गुस्से का इजहार करता और कहता है कि तुम खुदा के मज़बा पर नापाक रोटियां गुजराते हो और कहते हो कि हमने किस तरह से खुदा की तौहीन की। लिखा है इसी में जो कहते हो कि खुदा का मेज हकीर है, जब जो है अंधे को कुर्बान करते हो तो कुछ बुराई नहीं, जब लंगड़े और बीमार को गुजराते तो कुछ नुकसान नहीं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि ये सब चीजें अपने हाकम को नजर कर तो क्या वो तुझे मकबूले नजर करेगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है अगर हम किसी हाकम, किसी बड़ी शख्सियत को दुनिया में रहते हुए नाक़िस चीजें देंगे तो क्या वो इसे पसंद करेगा? नहीं, बल्कि हमसे नाराज होगा। और दुनिया में रहते हुए हम बड़े लोगों, हाकिमों, उन लोगों के पास इख्तियार अच्छी चीजें देते हैं ताकि हमारी वहां इज्जत बने, हमारा उसके साथ रिश्ता मजबूत हो। लेकिन दुनिया का जो खालिक और मालिक है उसमें हम वो चीजें भी दे देते हैं जो हम सोचते हैं कि ये नकारा है, इस्तेमाल नहीं होगी, चलो चर्च दे दिए। खास तौर पर
آج کے زمانہ میں جو لوگ ناقص چیزیں ہوتی ہیں وہ خدا کے لیے بہت سی جگہوں پہ دیتے ہیں. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا, بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. خدا کے نام سے لوگوں کے درمیان دینا بھی ناقص چیز وہ خدا کو پسند نہیں ہے. بہتر چیز ہے. نہ صرف ایمانداروں میں بلکہ یونانی روایت کہ جب بادشاہ جو تھے وہ جیت کر آتے تھے تو جو مال لے کر آتے اس میں سے اچھا مال جو تھا اپنے دیوتاؤں کو دیتے تھے ان کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے. پھر ہم ابراہیم کو دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب اس کے 14 باب میں وہ فاتح ہو کر آیا. خدا نے اس کے دشمنوں کو اس کے قبضہ میں کر دیا, وہ فتح مند ہو کر آیا اور جو مال لے کر آیا اس میں سے اچھی چیزیں جو ہیں اس نے ملک صدق کو دعیتی کے طور پر دی. یہ پہلی دعیتی ہے جو کلام مقدس میں تحریک ہے. اس کے بعد شریعت کا نظام بیان ہے اور شریعت میں یہودیوں پر 3 قسم کی جو ہے دعیتی لازم ہے. ایک کاہن کے لیے, ایک عیدوں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے. جو پہلی قسم کی وہ دعیتی دیتے تھے ماہانہ کی بنیاد پر وہ ہے کاہنوں کے لیے, جس کا ذکر جو ہے وہ گنتی کی کتاب اس کے 18ویں باب کی پہلی 25 آیات میں کیا گیا ہے. اور ان کے مطابق یہ کیوں دی جاتی تھی تاکہ اس خدمت کے بعد سے جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے تھے تو انہیں دعیتی دی جاتی تھی. دوسری دعیتی جو عیدوں کی دعیتی تھی وہ سالانہ تھی, کیونکہ خدا نے ہر سال انہیں عیدیں منانے کا حکم دیا تھا اور ان عیدوں کو منانے کے لیے ان کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے وہ سال میں ایک بار عیدوں کی دعیتی دیا کرتے تھے. اور اس کا ذکر جو ہے استثناء کی کتاب اس کے 14 باب کی جو ہے 22 سے 26 آیات میں اس کی تفصیل کو درج کیا گیا ہے. پھر تیسری دعیتی جو تھی وہ غریبوں کے لیے اور یہ 3 سال کے بعد وہ دیتے تھے. 3 سال کے بعد تیسرے سال کا 10واں حصہ غریبوں کو دیا جاتا تھا. اور اس کا ذکر جو ہے وہ استثناء کی کتاب اس کے 14 باب کی 28 اور 29 آیات میں کیا گیا ہے. تو 3 قسم کی جو ہے وہ دعیتی دیا کرتے تھے. ہم شریعت کے متحد نہیں ہیں. خدا نے انہیں ایک نظام کے تابع رکھا تھا, لیکن ہمیں فضل سے شریعت سے آزاد کیا. لیکن ہمارا کاہن ان کے ہارون کاہن سے کہیں بڑا اور عظیم ہے. تو پھر ہم پر کس قدر دعیتی بنتی ہے. لوگ دعیتی دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں. بہت دفعہ لوگ جو دیتے ہیں وہ بھی خوشی سے نہیں دیتے. تو یہ نظام ہے جو انہیں دیا گیا. لیکن یہاں اس تلاوت کردہ حوالے کی روشنی میں 2 خاص چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ملک صدق کو اور خداوند یسوع مسیح کو افضل بناتے ہیں. کیا فرق ہے یہودی کہانت کے نظام میں دعیتی کا لینے کا اور ابراہیم کو ملک صدق کو دعیتی دینے. عبرانیوں کے خط اس کے 7ویں باب کی 5ویں آیت کے مطابق جو کہانت کے عہدے پر فائز ہے, خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بھائیوں سے دعیتی لیں. انہیں حکم تھا کہ وہ دعیتی لیا کریں اور کاہن دعیتی مانگا کرتے تھے دعیتی, کیونکہ خدا نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ دعیتی لیں. لیکن جب ابراہیم نے ملک صدق کو دعیتی دی تو خدا کی طرف سے کوئی حکم
کہ دیا یکی دینے کا خدا کی طرف سے حکم نہیں تھا، بلکہ اور نہ ہی ملک صدق نے ابراہیم سے دیا یکی مانگی۔ پھر کیوں جو ہے ابراہیم نے ملک صدق کو دیا یکی دی؟ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کا قائد اور وہ جانتا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ زمین اور آسمان کے مالک کی خدمت کرتا ہے اور وہ دیا یکی کا مستحق ہے۔ تو یہودیوں سے عہد باندھنے سے پہلے بھی دیا یکی دی گئی، تب جب خدمت کو اکنالج کیا گیا اور اسے عزت دی، اور اس کے بعد بھی جو نئے عہد کی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں ان کی خدمت کو اکنالج کرتے ہوئے انہیں دینی چاہیے۔ اسی لیے میرا یہ ماننا ہے کہ پاس والوں کو دیا یکی یا چندہ مانگنا نہیں چاہیے۔ اگر ان کی خدمت لوگوں میں اکنالج ہوتی ہے تو لوگ خود سے دیا یکی بھی دیں گے، ہدیہ بھی دیں گے، کیونکہ خدا نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم دیا یکی مانگیں، لیکن خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بزرگ جو ہے اور خاص طور پہ وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں وہ دو چند عزت کے لائق ہیں، اور ان کی عزت اس وقت ہوتی ہے جب ان کے کام کو سراہا جاتا ہے، جب ان کی محنت کو سراہا جاتا ہے۔ تو یہ نئے عہد کا نظام ہے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ نہ صرف ابراہیم نے اسے دیا یکی دی اور بہتر چیزوں کی دی، اور خداوند یسوع مسیح جو بہتر سردار کاہن ہے اس کے لیے بہتر چیزیں اس کے مذبح پر آنی چاہیے۔ ایک آخری حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک صدق نے ابراہیم کو برکت دی۔ کیسے؟ جبکہ خدا کے پاک کلام میں ابراہیم سے خدا نے کہا کہ سب قومیں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اور عبرانیوں 30 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے جتنے ایماندار ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، لیکن ملک صدق نے جس کے وسیلہ سے لوگ برکت پاتے ہیں اسے برکت دی۔ اس لیے وہ اسرائیل قوم سے اور اسرائیل کے کہانت کے نظام سے افضل ہے، اور اگر ملک صدق افضل ہے تو وہ جس کا مشابہ ہے مسیح یسوع وہ اس سے افضل ہے، کیونکہ بڑا برکت دیتا ہے، اور ملک صدق ایمانداروں کے باپ سے بھی بڑا ہے، اور خداوند یسوع مسیح جس کے وہ مشابہ ہے وہ ابراہیم سے بھی، ہارون کاہن سے بھی، اور لاویوں کے کہانت کے نظام سے بھی افضل، بہتر اور عظیم ہے۔ اور یہ اس لیے ملک صدق بہتر ہے کیونکہ وہ خاندان کی بنیاد پر نہیں چنا گیا، شخصی قابلیت بنیاد پر چنا گیا ہے۔ تو آج کے دور میں بھی خدا نے اپنی کلیسیاؤں میں لوگوں کو مقرر کیا، چنا، اور افسیوں 4 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ چرچ کو، کلیسیا ہر ایک کی خدمت کے مطابق اسے دے دیا، لیکن آج کے دور میں کئی ایک مسائل ہیں، اور وہ مسائل اس لیے ہیں کیونکہ بہت سے استاد ہیں، اور پالوس رسول جو ہے وہ پہلے سے آگاہ کرتا ہے، اور وہ 2 تیموتھیوس کے 4 باب کی 3 آیت میں کہتا ہے ایسا وقت آئے گا
کہ لوگ اپنی کان کی کھجلی کے باعث اپنی خواہشوں کے مطابق بہت سے استاد بنا لیں گے، لیکن جو استاد ہے وہ جتنا استاد ہے اتنا ذمہ دار بھی ہے۔ ایک استاد کی کہی گئی ہر ایک بات کا وہ ذمہ دار ہے، اسے اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے عبرانیوں کا اس کے 13 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے اپنے پیشواؤں کے جو ہے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے لیے ان کی طرح جاگتے ہیں جن کا حساب ہوگا، اس لیے کہ وہ یہ کام خوشی سے کریں نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو یعقوب جو ہے وہ استاد بننے سے منع بھی کرتا ہے۔ یعقوب 3 باب کی پہلی آیت میں کہتا ہے اے بھائیو تم میں سے بہت سے استاد نہ بنو، کیونکہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا کے لائق ہیں۔ ایک استاد کے ذمہ جو خدا نے کام لگایا اگر وہ اسے ایمانداری سے نہیں کرتا تو پھر وہ سزا کے لائق بھی ٹھہرے گا۔ لیکن ایک پیشوا میں اور ایک آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں ہم تھوڑا بول لیتے ہیں تو جو مرضی کہتے ہیں استاد ہوتے ہیں، لیکن وہ تعلیم صحیح نہیں رکھتے، وہ علم صحیح نہیں رکھتے تو وہ استاد نہیں ہے۔ اور استاد اور چرواہا وہ ہے جو خدا کی طرف سے مقرر ہو۔ ایک بات جو اس حوالے سے براہ راست تعلق تو نہیں رکھتی لیکن خدمت سے رکھتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ کو جو ہے خدا کہاں ملا؟ جلتی ہوئی جاڑی میں، کوئی سینہ پر، لیکن وہ جاڑی جو تھی وہ جلی نہیں، کیونکہ یہ کمال جاڑی میں نہیں تھا بلکہ خدا میں تھا جو جاڑی کے اندر تھا، جس نے اسے جلنے نہیں دیا۔ اور یہ خدمت کے لیے بڑا اہم ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات، خدا نے اسے کہا کہ تو پاؤں کی جوتی اتار کے آ، تو پاک جگہ پر ہے۔ یہاں صرف پاک کا مقصد نہیں ہے جوتے اتارنا، جوتے اتار کر خدا کے حضور میں آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ راستہ بدلنے کو تھا، وہ زندگی بدلنے کو تھی، وہ پاؤں جو کسی اور راستے کی طرف جاتے تھے اب خدا کی طرف جائیں گے، یہ مقصد ہے۔ اور پھر تاریخ دان کہتے ہیں کہ جس جاڑی میں آگ لگی تھی اور خدا موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، اس جاڑی کی کونپلوں کو لے کر مختلف جگہ پر اور لگایا گیا تاکہ وہاں بھی وہ بڑھے اور وہاں پر وہی خدا اسی طرح ظاہر ہو، لیکن ایسا نہیں ہو۔ خدا نے ہر ایک کی خدمت کو اس کے مقررہ جگہ پر رکھا ہے۔ اس جاڑی کی خدمت کوہ سینا پر تھی، اس کے علاوہ کہیں لگ تو گئی لیکن بڑی نہیں ہے، اس لیے خدمت جو خدا کی طرف سے ہے وہی بڑھے گی جہاں خدا کی طرف سے ہوگی۔ دوسری جگہ پر ہم لگائیں گے تو صحیح لیکن وہ بڑھوتی نہیں پائیں گے۔ اور کن لوگوں کی جو ہے وہ ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے عزت کرنی چاہیے؟ خدا کے پاک کلام میں پہلا تموتھیوس اس کا 5واں باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت بڑے واضح طور پر لکھا ہے۔ جو بزرگ انتظام کرتے ہیں اور خاص کر کے وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، دو چند عزت کے لائق ہیں۔ کون؟ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں۔ اور عزت کسی کی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے ابراہیم نے ملکہ صدق کی عزت کی۔ اور پھر لکھا ہے، کتاب مقدس کہتی ہے کہ بیل کے دائیں جاتے ہوئے اس کا منہ بند نہ کرنا۔ بیل کے دائیں طرف جانے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ خادم جو خدا کے کلام کے مطابق کلام سنانے اور تعلیم دینے
वसीला बन किया जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें खिदमत के लिए तैयार करता है, चुनता है और मुकर्रर करता है। हमें इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। खिदमतें कई तरह की हैं, हर एक की एक अपनी खिदमत है। उसे उस खिदमत को जानना है और फिर उसके मुताबिक खिदमत के काम को सर अंजाम देना है। हम चर्च में मुख्तलिफ जो है लेयर्स में काम करते हैं। पासवान है, एल्डर है, इंतजामिया है, क्वायर है, इंतजाम करने वाले हैं, देखभाल करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट करने वाले हैं, लोगों को घरों से बुलाने वाले हैं। ये सारी खिदमत है जो हम अपनी अपनी जगह पर करते हैं और फिर खुदा से बरकत भी पाते हैं। हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम मसीह यीशु के वसीला से खुदा के घर में आ सकते हैं। नहीं तो अहद में कोई खुदा की हजूरी में नहीं आ सकता। अगर उसके दिल में खोट है तो वो खुदा के मज़बा पर और खुदा के घर में खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन ये खुदा का फजल है जिसने हमें अपनी रास्तबाजी दी कि हम खुदा के घर में उसकी इबादत कर सकते हैं, उसकी हजूरी में आ सकते हैं। इसलिए ईमानदार होते हुए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो ना सिर्फ हमें खुदा की कुर्बत में लाता है बल्कि हमें जो है हमारे लिए हमेशा शिफायत करता है और हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि उसे हमारी फिक्र है। तो हमें भी उसके काम पर चलना चाहिए ताकि हम उससे बरकत, बढ़ोतरी और तरक्की हासिल करें। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे। इस बात को हम उसका आमीन।